سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ووصى بها إبراهيم بنيه، اور تاکیدی حکم کیا اسی کا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، یا بنیہ، ان دونوں ہستیوں نے فرمایا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ پاک نے چن کر دیا ہے تمہیں دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو برگزیدہ ہستیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہی کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت اور ایک تاکیدی حکم اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ آیات سے بار بار اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ امت مسلمہ اور اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں بھی یہی فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری نسل اور میری اولاد میں ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیری مطیع و فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ تذکرہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ کوئی نہیں موڑ سکتا سوائے اسی کے جو بے وقوف ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان تھے، انہوں نے خود بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی اور اپنی اولاد کو بھی اسی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ ویسے کہنے کو تو یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی امت مسلمہ نہیں کہا جا سکتا۔ امت مسلمہ کا نام اور لقب خاص ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ نام دیا ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وصیت کا لفظ بولا گیا ہے، مراد اس سے تاکیدی حکم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وصیت ایک خاص حکم ہوتا ہے جس پہ لوگ بڑی اس کو توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے گویا یہاں پہ یہ بات لفظ بولا گیا وصیت کا
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ علماء نے لکھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 5، 7 یا 12 بیٹے تھے، جن میں سے 5 کے نام بھی مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھے ہیں۔ ایک بیٹے تو مشہور ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے بیٹے بھی مشہور ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہی کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک خاندان بنی اسرائیل ہے اور دوسرا خاندان بنی اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کے نام بعض نے لکھا ہے مدائن، یہ بھی ان کا بیٹا تھا، مدین بھی ان کا بیٹا تھا، اور ایک بیٹے کا نام تھا قیدار۔ یہ 5 نام ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین کرام نے 7 کی تعداد لکھی، بعض نے 12 کی لکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہی تھے، جن میں مشہور بیٹے ان کے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وصیت کیا کی؟ فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چن کے دیا ہے، تمہیں ایک دین چن کر دیا ہے، اور وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین وہی ہے جس کے متعلق فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی دین اسلام اللہ نے تمہیں چن کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اس جگہ پر بھی متعدد بار اسلام کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دین پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ایک جگہ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ایک جگہ فرمائے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین نے دین کے مکمل ہونے کا ذکر کیا، سورۃ المائدہ کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہاں بھی فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اللہ رب العالمین کا چنا ہوا دین، پسندیدہ دین، منتخب دین، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دین اسلام پہ زندگی نصیب فرمائے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ تو ان دونوں بزرگ ہستیوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو، چونکہ ان کی بیٹیاں نہیں تھیں، صرف بیٹے تھے، اس لیے بیٹوں کا ہی ذکر ہے، انہوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو یہ تاکیدی حکم کیا کہ اب موت بھی اس حال میں آئے کہ تم اسلام والے ہو، مسلمان ہو، پھر موت آئے۔ یہاں پہ سوال ہوگا کہ یہ تو کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس کو موت آئے اور وہ مسلمان ہو، یہ تو اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ موت کس حالت میں آتی ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں
کہ بندہ زندگی میں جس عمل کو پسند کرتا ہے اور جس عمل پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کو موت بھی اسی حال میں عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا یہاں پہ حکم یہ ہے کہ تم اسلام کو پسند کرو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، اسلام کے مطابق اپنا چال چلن بناؤ، تاکہ تمہیں موت بھی اسلام کی حالت میں آئے۔ جو بندہ زندگی میں اسلام کو پسند نہیں کرے گا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائے گا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے اعمال کے مطابق ہی اللہ پاک بندے کو موت نصیب فرماتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنی زندگی کے اعمال اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کو زندگی میں لائے، تو کبھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک اس کو موت بھی اسلام کی حالت میں عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی جگہ پہ مرنا چاہے تو وہ مدینہ منورہ میں مرے، مدینہ منورہ میں مرے، کیونکہ فرمایا جو مدینہ منورہ میں موت جس کو آئے گی اور مدینہ منورہ میں اس کی تدفین ہوگی، اللہ کے محبوب کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ اب کسی بندے کے اندر اپنے بس میں تو نہیں کہ وہ مدینہ میں مرے جا کے، موت تو اللہ کو پتہ ہے کہاں نہیں، لیکن یہ شوق اور تمنا کی بات ہے، اندر کی لگن ہوگی، شوق ہوگا، تمنا ہوگی، دلی آرزو اور دعا ہوگی، تو اللہ رب العالمین مدینہ منورہ کی موت بھی نصیب فرما دیں گے۔ اسی طرح ان کو یہاں پہ تاکید کی گئی کہ ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام والے ہو، یعنی زندگی میں اسلام کو پسند کرو، زندگی میں اسلام کے مطابق اپنے اعمال بناؤ، اسلام کے مطابق اپنا کلچر اپناؤ، اس کے مطابق رہن سہن بناؤ، اپنی زندگی کے تمام اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارو، تاکہ تمہیں موت بھی اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ امت مسلمہ کے لیے یہی تاکید ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹوں کے لیے علیہم السلام تاکید یہ تھی کہ وہ اپنے بجان ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کے مطابق زندگی بنائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے تاکید یہ تھی کہ وہ اپنے وقت کے نبی کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کریں۔ آج میرے محترم دوستو، ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان کا نام تو ہے ہمارا، لیکن زندگی ہماری، طور طریقے، چال چلن، اٹھک بیٹھک، کھانا پینا، ہماری شادی بیاہ، غمیاں خوشیاں، وہ سب اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، اپنی مرضی پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں یہاں تک کہ اس کی خواہشات بھی اس دین کے تابع ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے مطابق ہماری خواہشات بھی اس کے مطابق ہو جائے، پھر فرمایا تم مومن اور مسلم کہلانے کے حقدار ہو۔ لیکن آج ہم اپنی خواہشات کا جائزہ لیں، اپنی من مرضیوں کا جائزہ لیں، اپنی خواہش پرستی کا جائزہ لیں، نفس پرستی اور ہوا پرستی کا جائزہ لیں، تو ہماری زندگی کہاں تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے، ہر شخص اس کا موازنہ خود کر سکتا ہے۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اسی مرض کا تشخیص کرتے ہوئے فرمایا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود،
یعنی ہمارے اسلام کا حال تو یہ ہے کہ آج باطل بھی ہمیں دیکھ کر وہ شرمندہ ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ، کھیل تماشے، خواہشات نفسانی، مرضی کے رسوم و رواج، ان کا نام ہم نے اسلام رکھ دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر عمل کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لائیں، تاکہ موت بھی جب ہمیں آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔